اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل HA ظہوری آفیشل۔ تمام چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو اندرون بیرون ملک سے جہاں جہاں بھی دوست اب آپ چینل کو دیکھ رہے ہیں، تمام کو بندہ نچیز کا محبتوں برا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ مالک کائنات کی عطا سے آپ سب اپنی اپنی زندگی میں الحمدللہ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ سب کو خوش و خرم رکھے، معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے قبل چھوٹی سی محبت بری گزارش، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو وہ سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں، تاکہ ہمارا محبتوں بڑا رشتہ آپ سے جڑا رہے اور آپ کی زیارت کرنے کا موقع ملتا رہے۔ تو آج ہم مولانا روم علیہ رحمہ کی ایک مختصر سی ایک حکایت گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ جس میں ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ انسان کا کچھ بھی نہیں ہے، سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، وہ سارے کا سارا فنا ہو جانے والا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی شہر میں 4 دوست رہتے تھے، ایک ترخان تھا، ایک درزی تھا اور ایک سنار تھا اور ایک درویش آدمی تھا۔ تو وہ اپنے شہر میں اپنا اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ تو بالآخر ایک ایسا ہوا، تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدل گئے تو انہوں نے کام جو تھا ان کا ختم ہو گیا، فاقوں میں زندگی آ گئی، تو انہوں نے صلاح کی آپس میں کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ہم کسی جگہ کے اوپر ہجرت کر جاتے ہیں جہاں پہ کاروبار اچھا چلے۔ تو ان تینوں دوستوں نے، ترخان نے، سنار نے اور جو لوہار تھا، درزی تھا، ان سب نے صلاح کر کے وہ جانے لگے۔ جو درویش تھا، جو صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے پاس ہنر کوئی نہیں تھا۔ اب وہ جب جانے لگے تو اس نے کہا بھی میں آپ کا دوست ہوں، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہا بھی ہمیں تو کام آتا ہے، تجھے تو کوئی کام نہیں آتا، تو ہم تجھے کہاں رکھیں گے۔ اس نے کہا چلو ایسے کرو یار، دوست ہوں میں، مجھے جدا نہ کرو، میں آپ کے سامان کی جو ہے وہ چوکیداری کر لیا کروں گا رات کو، تو مجھے ساتھ لے لو۔ تو بالآخر انہوں نے صبح فیصلہ کیا، چاروں دوست جو تھے وہ تیار ہو کے چلے گئے۔ رستے میں اندھیری رات پڑ گئی تو جنگل کا علاقہ تھا، انہوں نے رات کا گزارنے کا فیصلہ کیا کہ چلیں یہاں پہ رات ٹھہرتے ہیں اور اپنا سامان رکھتے ہیں، اور چاروں بندوں میں سے ایک ایک اٹھ کے پہرا دیتا جائے گا۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے بڑھئی جو تھا، ترخان جو تھا، اس کی باری مقرر ہو گئی، قرعہ نکلا اس کے نام بھی، تو نے پہرا دینا ہے۔ تو اس نے پہرا دینا شروع کر دیا۔ تو اس نے کہا جی اگر فارغ بیٹھا رہوں گا تو ہو سکتا ہے مجھے نیند آ جائے، چلو کچھ کاریگری کرتے ہیں، سامان میرے پاس ہے۔ تو اس نے اپنا سامان وغیرہ نکالا، اوزار نکالے، اور ایک درخت کو کاٹا اور اس کو بنانا شروع کیا، اس کو گھڑنا شروع کیا۔ بناتے بناتے اس نے ایک عورت کا مجسمہ تیار کر دیا۔ ابھی وہ مجسمہ تیار ہوا تھا تو پھر جو ہے اگلے کی باری آ گئی۔ قرعہ نکلا تھا درزی کے نام، تو درزی کی باری آ گئی، درزی کو اس نے اٹھایا بھی، اب تیری باری ہے، تو پہرا دے۔ جب درزی اٹھا تو اس نے کہا ہم 4 چلے تھے، یہ 5واں کون آ گیا؟ جب اس نے نیند سے آنکھیں کھولنی، بیدار ہوا اچھی طرح، اس نے دیکھا یہ تو بڑھئی نے، ترخان نے جو تھا وہ کاریگری دکھائی ہے اور اس نے ایک عورت تیار کر دی ہے۔ تو اس نے کہا چلے کوئی بات نہیں، کپڑا میرے پاس بھی ہے، تو میں بھی اس کو سوٹ جو ہے تیار کر کے اس کو پہنا دیتا ہوں۔ تو اس نے اپنی باری میں اس کو سوٹ تیار کر کے پہنا دیے۔ تو ابھی سوٹ تیار کر کے پہنایا تھا، اگلی باری جو تھی وہ سنار کی آ گئی۔ تو سنار نے جب دیکھا، اس نے کہا جی ہم 4 چلے تھے، یہ 5واں کون ہمارے ساتھ آ گیا؟ تو اس نے کہا یہ تو دونوں نے کاریگری دکھا دی ہے، اب میں بھی کاریگری دکھاتا ہوں، سونا کچھ میرے پاس بھی ہے۔ اس نے سونے کا سیٹ تیار کیا اور اس کو زیور تیار کر کے اس کو بنا دیا۔ اب جب تینوں نے اپنی کاریگری دکھا لی تو اب باری تھی اس درویش کی، اس سادہ لو انسان کی جس کو کوئی ہنر نہیں آتا تھا۔ تو وقت بھی وہ تھا کہ پچھلی رات کا وقت تھا۔ یہاں پہ عارف کھڑی فرماتے ہیں پچھلی راتیں رب دی رحمت کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے یارا کھلا ہی دروازہ۔ تو وہ وقت آدھی رات کا وقت تھا، نور پیر کا ویلہ جس کو ہم بولتے ہیں، ہندوستان میں اکثر نور پیر کا ویلہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو وہ وقت آ گیا تو اس نے درویش کو اٹھایا، اس نے کہا بھی چل بھی اب تیری باری ہے۔ اس نے کہا چلو جی آدھی رات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب تہجد کا وقت ہے، تو ایسے کرتے ہیں کہ چلو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لوں گا، چلو پہرا بھی دے دوں گا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ ہم تو 4 چلے تھے، یہ 5واں کون ہے، یہ عورت کس نے تیار کر دی؟ تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے دیکھا بھی ترخان نے بھی اپنی کاریگری دکھائی ہے اور درزی نے بھی دکھا دی ہے، سنار نے بھی دکھا دی ہے۔ تو اس نے وضو کیا اور مالک کی بارگاہ میں جھکا، عرض کرنے لگا مولا مجھے تو پہلے بھی کوئی ہنر نہیں آتا تھا، اب یہ لوگ مجھے تانا ماریں گے، یہ لوگ مجھے کہیں گے ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تو نے کیا کیا ہے؟
تو مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہاں میرے پاس یہ وسیلہ ہے کہ میں تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں اور تجھے دعا کرتا ہوں۔ مولا بڑئی نے تیار کیا ہے، درزی نے کپڑے پہنائے ہیں، سنار نے اس کو زیور پہنایا ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اب اس میں روح تو ڈال دے، تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو پھر ہوا کیا، جب دعا کی درویش نے تو بی بی جو تھی وہ بولنا شروع کر دیا، اس نے زندہ ہو گئی، مالک نے روح ڈال دی اس میں۔ تو پھر ہوا کیا، وہ صبح ہو گئی، سارے اٹھے تو جب دیکھا کہ بی بی ایک خوبصورت نوجوان دوشیزہ جو ہے وہ تیار کھڑی ہے، تو وہ بڑائی کہنے لگا یہ میں نے بنائی ہے، یہ میری ہے۔ درزی کہنے لگا اس کو کپڑے میں نے پہنائے، یہ میری ہے۔ ترخان کہنے لگا میری ہے۔ سنار کہنے لگا سونا میں نے پہنایا ہے۔ تو اب درویش آدمی جو تھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا جی آپ نے تو فقط بنایا ہے، میں نے زندہ کروایا ہے، تو یہ میری ہے۔ چاروں میں جھگڑا ہو گیا، اب دوستی جو تھی وہ دشمنی میں بدل گئی۔ تو چاروں نے کہا بھی ایسے کرتے ہیں، پاس ہی ایک شہر بھی قریب ہے، شہر میں جاتے ہیں، وہاں پہ قاضی کی عدالت لگے گی، وہاں سے قاضی کے پاس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہ کس کی ہے، جس کی وہ کہے گا وہ لے لے گا۔ اب وہ قاضی کے پاس لے گئے، عدالت لگی تھی، تو قاضی نے جب فیصلہ سنا اس نے، تو قاضی نے کہا اس چاروں کو گرفتار کر لو، یہ تو میری ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد ان چاروں کو گرفتار کروا دیا، ان کہنے لگا یہ تو میری ہے۔ جب قاضی نے فیصلہ اپنے حق میں کیا تو پھر یہ عورت بولی، اس نے کہا بھی ترخان کہتا ہے میری ہے، درزی کہتا ہے میری ہے، سنار کہتا ہے میری ہے، یہ درویش کہتا ہے میری ہے، اب جج جو ہے قاضی ہے وہ کہتا ہے میری ہے، مجھے بھی پوچھ لو میں کس کی ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو فیصلہ سننے والے کافی لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو ہونا چاہیے کہ پوچھنا چاہیے اس سے کہ یہ کس کی ہے۔ ساتھ ہی ایک بڑ کا درخت تھا جس کو ہم بوہڑ کا درخت بھی کہتے ہیں، وہ کھوکھلا ہوا تھا، کافی بڑا درخت تھا، پرانا تھا، کئی سو سال پرانا درخت تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ بی بی کہنے لگے پیچھے ہٹو، وہ سارے پیچھے ہٹے اور اس درخت کے قریب جا کے اس کے اندر داخل ہو گئی۔ جب اس کے اندر داخل ہو گئی تو پھر کہنے لگی اب یہ دیکھو سب کہتے تھے میری میری، لیکن میں جہاں کی تھی، جس جگہ کی تھی میں وہاں پہ آ گئی ہوں، میں لکڑی کی بنی تھی، لکڑی میں آ کے وہاں پہ براجماند ہو گئی ہوں۔ اتنی بات کر کے مولانا روم فرماتے ہیں کہ بندہ خدا جب بیٹا پیدا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے میرا ہے، ماں کہتی ہے میرا ہے، دادا کہتا ہے میرا ہے، دادی کہتی ہے میرا ہے، بھائی کہتا ہے میری بہن یا بھائی ہے، بہن کہتی میرا بھائی یا میری بہن ہے، دوست کہتے ہیں یہ میرا ہے، نانک دادک سب کہتے ہیں یہ میرا ہے۔ لیکن مولانا روم فرماتے ہیں بندہ خدا ادھر ہر بندہ تیری پیدائش پہ کہتا ہے میرا میرا، اور تو بھی ان کا بنا ہوا ہے، کاش کہ تو سوچ لیتا تو کس کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں قبر منہ کھول کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ پیغام دے رہی ہے باپ کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، دوستوں کو، یاروں کو پیغام دے رہی ہے ارے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ میرا منہ کھلا ہوا ہے، جب یہ مر جائے گا مجھ میں آ جائے گا، یہ تو میرا ہے۔ تو پتہ یہ چلا انسان جو اتنے پاپڑ بیلتا ہے، انسان جو زندگی میں اتنی جناب باغ دوڑ لگاتا ہے، وہ دنیا اکٹھی کرنے میں، دنیا کا ہونے کے لیے دنیا کا بن جاتا ہے، لیکن اس کو بھول جاتا ہے کہ میں کس کا ہوں۔ اگر یہ جس کا ہو اس کے لیے کچھ تیاری کرے تو پھر جو ہے اس کے معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو آج کی مالک کی بارگاہ میں آج کی وجہ سے دعا کرتے ہیں، اس ویڈیو کی وساطت سے جہاں تک دوست اب آپ سن رہے ہیں ہمارا آپ سے محبتوں بڑا رشتہ قائم رہے، تو مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کا انسان تھا اس کو ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔